اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم مراجعہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر آپ کے سامنے اس سیریز میں گفتگو کریں گے جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے متعلق ہے۔ آپ حضرات مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے مسائل کیا ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں ابھی تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ساس بہو کے اپنے مسائل، نند بھاوج کے اپنے مسائل، دیورانی جٹھانی کے الگ مسائل۔ ان تمام سسٹم میں ایک عورت کے حجاب کا مسئلہ جوائنٹ فیملی میں ایک الگ مسئلہ ہے جس کی طرف عام طور سے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل میں جو آپسی اختلاف ہوتے ہیں، چاہے وہ نند بھاوج کا ہو، دیورانی جٹھانی کا ہو، ساس بہو کا ہو، ان تمام مسائل میں جو سب سے زیادہ جو شخص متاثر ہوتا ہے وہ کون ہے؟ جو حضرات جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ ہماری اس بات کی تائید کریں گے کہ جو شخص سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ کون ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کروں آپ سامنے کہ جوائنٹ فیملی میں مثلا ساس بہو کا اختلاف یا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ جو عام طور سے بہت کم ہے، اور اب اگر اختلاف ہے تو وہ اختلاف دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا جنگ سرد کی صورت میں ہوتا ہے کہ ساس اپنی جگہ آؤٹ لے رہی ہے، بہو اپنی جگہ کڑھ لے رہی ہے، یہ دلوں میں باتیں کھول رہی ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ کہہ نہیں رہی ہیں۔ البتہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلتا اور ایک نہ ایک دن بلاسٹ ہو کے رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے اور مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بول لے رہی ہیں، وہ اس کو کہہ لے رہی ہے، وہ اس کو کہہ لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ اپنا اپنا دل ہلکا کر لے رہی ہیں۔ اس بیچ ان تمام اختلافات کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرد۔ یقین مانیے کہ جتنی مشکل کا مرحلہ مرد طے کرتا ہے شاید عورت طے نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ ساس نے بہو کو سنا دیا، بہو نے ساس کو سنا دیا، لیکن اس درمیان مرد گھر کے اندر ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، اپنی جاب پہ ہے، اپنی نوکری پہ ہے، کارخانے میں ہے، دکان میں ہے، کہیں باہر ہے۔ جب پلٹ کے آتا ہے گھر آتا ہے تو ماں اپنی سناتی ہے اور بیوی اپنی سناتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اس مرد کو دونوں کی سننی ہے، دونوں کو برداشت کرنا ہے، یا کہوں کہ دونوں کی برداشت کرنا ہے۔ ماں آتی ہے اور بہو کی اتنی ساری شکایت بیان کرتی ہے اور بیٹا سنتا ہے اور بعض اوقات ان کی دلجوئی کرتا ہے اور جو اس سے بن پڑتی ہے کرتا ہے، اور پھر جب بیوی سے ملاقات ہوتی ہے تو بیوی اپنی ساس کی بہت سی شکایتیں اپنے شوہر سے کرتی ہے اور شوہر کو اس کو سننا پڑتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیوی کی دلجوئی کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں ہے کہ فیملیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں، فرد ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار اور سنجیدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے سمجھدار اور سنجیدہ ہیں وہ ان دونوں کے درمیان دونوں کی برداشت کرتے ہیں اور دونوں کو کسی نہ طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوی کو سمجھاتے ہیں، ماں ہیں، بوڑھی ہیں، تعویلات کرتے ہیں، ماں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے یا جو بھی کچھ بھی ہو، لیکن مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں کے اوپر انسان کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے،
خدا کا خوف نہیں ہے، مسئلے وہاں کے اوپر خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ دو صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر اپنے والدین کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے، اور اپنی بیوی کی شکایت کے اوپر اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، بعض اوقات انہیں مار پیٹ بھی کر دیتا ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی میرے پاس موجود ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنی جہنم مول لے لیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے الٹا ہوتا ہے کہ ماں کی شکایت کے اوپر شخص اپنی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اور بعض اوقات طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تینوں صورتوں میں چاہے انسان سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو اور دونوں کو مینیج کرے، ایسے میں بھی اس شخص کو، شوہر کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس کو بہت سخت مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ دوسری صورت انسان ان پڑھ ہے، خوف خدا نہیں ہے، دین ایمان نہیں ہے، تو وہ اگر اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جہنم مول لیتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے زد و کوب کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے بنیادوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں مرد کو مشکل یہ ہے کہ ایک طرف اس کی ماں ہے جس کا احترام واجب ہے، ایک طرف اس کی بچوں کی ماں ہے جو اس کی زوجیت میں ہے، اس کے حقوق اس کے اوپر واجب ہیں۔ ایسے میں جو سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ یہ شخص ہوتا ہے۔ ان تمام صورتحال کو ان سے ہر فرد دوچار ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان حالات سے دوچار ہوتے ہیں، اور جو جوائنٹ فیملی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اے عزیز، اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ حالات ایسے فراہم کیے جائیں کہ جن میں ان حالات کا سامنا انسان کو نہ کرنا پڑے، نہ وہ خود ماں باپ کی اور اپنی بیوی کی سن کے اپنے اندر ایک مشکل کا احساس کرے، نہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر اپنے والدین کو برا بھلا کہے، نہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ان حالات سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے حالات کو فراہم کریں کہ جہاں کے اوپر ان اختلافات کی نوبت نہ آئے۔ ایک ماں کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے بیٹے سے اپنی بہو کی شکایت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ماں تو اپنا دل ہلکا کر لے رہی ہے، لیکن بیٹے پر کیا گزر رہی ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے شوہر سے اس کے ماں کی شکایت کر رہی ہے وہ اس کی ماں ہے، اس نے پال پہ اس کو بڑا کیا، پیدا کیا ہے۔ یہ بیوی سے اپنی ماں کی شکایت سن رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ایک بیوی کو سمجھنا چاہیے۔ ان دونوں کو مل کے سمجھنا چاہیے کہ ایک فرد جو گھر کا لیڈر ہے، جو گھر کا بزرگ ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، اس شخص کو ہم کس طریقے سے ٹارچر کر رہے ہیں۔ سخت مرحلہ ہے اے عزیز۔ لہذا میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے، اپنے اس ایپیسوڈ کے خاص طور ذریعے سے تمام بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں جہاں کے اوپر ایسے اختلاف نہ ہوں، اور گھر کا مرد متاثر نہ ہو۔ اور بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر بہت سے مرد جلدی مر جاتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے اوپر ماں کی، بیوی کی، گھر والوں کی، کبھی بہنوں کی، سب کی برداشت کرتے ہیں۔ کب تک برداشت کریں گے؟ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں جہاں کے اوپر بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، گناہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، یہ تمام چیزیں نہیں ہوں۔ ایسے ماحول کے لیے ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ ابھی آپ ہماری سیریز کو دیکھتے رہیے، ابھی بہت ساری باتیں آپ سامنے عرض کرنی ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ان باتوں کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لائک کیجیے اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیے تاکہ اپنے پروگرام میں ہم بہتری لا سکیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہماری خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔